جو اللہ رب کائنات فرما رہے ہیں، اب یاد رکھیے اس میں صیغہ واحد کا ہے اور مخاطب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کے بعد باقی انسان۔ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اے میرے حبیب نہ پکار تو ساتھ اللہ کے دوسرے کی معبود کو۔ یہ نہیں ہے کہ باقی انسانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ عقیدے کی اصلاح کرے اور اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سوا غیر کو پکار سکتے ہیں، نہیں، اللہ کا قانون سب کے لیے ایک ہے۔ یہ نقطہ سمجھ آ جائے تو فوراً انسان کو توحید کی سمجھ آ جاتی ہے، اس کی نظر جا کے وہاں دکھتی ہے۔ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ، سورہ شعراء آیت نمبر جو ہے نا 213 لکھی ہے، اللہ کے سوا اس کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ انجام بھی بتا دیا، فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، میرے نبی آپ ان لوگوں میں ہو جائیں گے جن کو عذاب دیا جاتا ہے۔ آئے سورہ یونس آخری رکوع، وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نہ پکارے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو، اگر آپ نے ایسا کیا اس وقت آپ کا شمار ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ تیسرا مقام سورہ بنی اسرائیل ہے، فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا، اللہ کے سوا کسی اور کو مت پکاریں، اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ ہمیشہ کے لیے بیٹھے رہیں گے اپنے آپ کو رسوا مخدوم مخذولا مذمت کرتے ہوئے اپنے آپ کو آپ زیادہ فرمائیں۔ اور یہی بس نہیں ہے، اور بھی فرمایا سورہ جن میں فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کا گھر ہے اور یہ اللہ کو پکارنے کے لیے ہوتی ہیں، لہذا مسجدوں میں غیر اللہ کو نہ پکارو۔ صرف اتنے موضوع کو اگر آپ لے لیں تو گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے۔ آج مساجد میں اللہ اکبر کی صدا بھی آ رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ یہ پکار ہے فریاد سنو میرا میں نے تجھ کو پکارا ہے، امداد کرو میری مجھے تیرا سہارا ہے۔ کہاں قرآن کی طرف بلانے والا یہی معزز، یہی اللہ کی وحدانیتی، اللہ کی کبریائی کا ڈنکا بجا رہا ہے، تو یہ اوپر سے کہہ رہا ہے، اندر سے تو کہہ ہی نہیں رہا۔ اگر اندر سے کہہ رہا ہے تو سلام پھیرنے کے بعد ضرورت پڑتی ہے تو وہ حاول حق بیڑا تک کا لفظ کہاں سے آ گیا؟ ساڑیاں تیرے کے تیریاں تو دا تیرے سوا ساری پار کوئی نہیں لا رہا۔ یہ الفاظ ہیں جیسے ہم گمراہ ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے میرا نبی بھی اگر شرک کرتا ہے تو وہ بھی اللہ اکبر، یہ لفظ ہے وَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ تو مثالیں موجود نہیں ہیں۔ یونس علیہ السلام نے اپنی مرضی کی اور گئے، اور کہاں پکڑے گئے آپ کو یاد ہوگا نا؟ کہاں پکڑ گئے راشد بھائی؟ مچھلی کے پیٹ میں۔ انس توجہ سے بیٹا سبق پڑھو۔ اب حدیث سے دیکھیے، قرآن مجید میں دلیل ہے اور حدیث سے بھی میں دیتا ہوں۔ من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، جس شخص کو موت آئی غیر اللہ کو پکارتے ہوئے، یا علی مدد کہہ رہا تھا، یا رسول اللہ مدد کہہ رہا تھا، اور ندا لگا رہے یا داتا گنج بخش، یا پیر عبد القادر تیلانی، یا بری امام سرکار، اللہ جبال تیرے سوا میری کوئی نہیں سنتا۔ یہ لفظ کہے موت کا فرشتہ آیا، روح نکل گئی، دخل النار، ہمیشہ کے لیے آگ میں داخل ہو گیا۔ میں نہیں کہہ رہا، آپ سنیں قرآن کہہ رہے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب الایمان فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم من مات وهو یشرک باللہ دخل النار۔ آپ حدیث کھولیے اور نکالیے کتاب الایمان صحیح مسلم، آپ کو یہ حدیث ملے گی۔
تو اس حال میں مرا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو اس نے پکارا اور پھر وہ مر گیا، ہمیشہ کے لیے آگ میں داخل ہوگا۔ وَمَن مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ، اور جس حال میں مرا، یہ حدیث بخاری میں ہے، جو اس حال میں مرا کہ وہ جانتا تھا کہ اللہ کی سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے اور اس نے شرک نہیں کیا، داخل الجنہ، وہ اللہ کی جنت میں داخل ہوگا۔ اور وہ حدیث جس میں قیامت کے دن ایک بطاقے والی حدیث ہے، بطاقہ، قیامت کے دن 99 دفتر گناہوں کے بھرے ہوئے ایک شخص کے اللہ اس کو بلائیں گے اور کہیں گے ان لک عندی حسنۃ فلا تظلم اليوم شیئا، تیری ایک نیکی ہمارے پاس بطور امانت موجود ہے، تیرے پر ظلم نہیں ہوگا۔ اور نیکی کیا ہوگی؟ فرشتوں اس کی نیکیاں بدیاں دھولو، نیکیاں بدیاں دھولنے لگے گی، اور 99 دفتر گناہوں کے ایک اتنا بڑا کہ حد نگاہ تک پھیلا ہوا، اور 99 اتنے بڑے، کہے گا کیا دھولنے لگے ہو؟ میرے بندے تیری ایک امانت ہے۔ اللہ ہمارا بھی ایسا ہی عقیدہ بنا دے۔ وہ شخص جس نے کوئی گناہ نہیں چھوڑا لیکن عقیدہ توحید والا عقیدہ، اللہ والا عقیدہ، رسول والا، اسلام والا، وہی عقیدہ، نیکیاں بدیاں توڑ دیے۔ ایک چٹ اللہ فرشتوں کو دے گے، چھوٹا سا ریٹن تحریر لکھی ہوگی، فرشتے 99 دفتر گناہوں کے ایک ترازو کے پلڑے میں اور دوسرے میں وہ جب ڈالیں گے تو بدیوں والا اوپر اور ٹکڑے والا نیچے ہو جائے گا۔ اللہ کہیں گے تو نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا تھا، اس میں لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، اس شخص نے سچے دل سے رب کی توحید کا اقرار کیا تھا، اللہ نے سارے گناہ توحید کی کلمے کی برکت سے سارے گناہ مٹا دیے۔ اللہ مجعلنا اللہ ہمیں بھی ایسا بنائے۔ گناہ اگر ہو جائے، میں نہیں کہتا گناہ کریں، اگر ہو جائے لیکن شرک ہم سے کبھی بھی نہ ہو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ آئیے، غیر اللہ کو پکارنا شرک کیوں ہے؟ اچھا، آج امت کی لیڈر، رہنما، پروفیسر، بڑے بڑے ڈاکٹر کہتے ہیں یہ نعوذ باللہ جھوٹ باندھتے ہیں، فلاں وہابی ہے اور فلاں ہمارے اوپر باندھتے ہیں، امت شرک کرتی ہے۔ محمد کی امت شرک کبھی بھی نہیں کرے گی، یہ پوسٹر لکھے ہوئے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت شرک نہیں کرے گی۔ اللہ کے لیے بات ہے، پتہ کہاں کس استدلال لیتے ہیں؟ وہ حدیث ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری میں، فرمائے انی اخاف علیکم مما ظہر علیکم من زینت الحیات الدنیا، مجھے تمہارے پاس خطرہ ہے کہ دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں گھر نہ کر جائے۔ ایسی حدیثیں سنا کے استدلال لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بات کر رہے ہیں شرک نہ کرنا، دیکھیں نا ابو دردہ والی حدیث میں، لا تشرک باللہ، ابو دردہ لا تشرک باللہ، اللہ کے نبی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، فرمایا ہاں شرک نہیں کرنا، پھر ساتھ نصیحت فرما دی کس حد تک نہیں کرنا، فرمایا تیری جان کے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں، تمہیں آگ میں جلا بھی دیا جائے تب بھی شرک نہیں کرنا۔ اور ایسا واقعہ موجود ہے، مسند احمد میں موجود ہے، دو جا رہے تھے، مجاور بیٹا تلوار پکڑ کے گزرنے والوں کو کہتا ہے اس کا طواف کرو، قبر والے کو سجدہ کرو، اس کو حاجت روا مانو، نہیں تو میں تیری گردن اتار دوں گا۔ جو توحید والا ہوتا وہ تو ایسا نہیں کرتا تھا۔ دو بندے گزرے، ایک کمزور ایمان تھا اور ایک توحید والا تھا۔ کمزور ایمان والے کو کہا چڑھاؤ چڑھاوا، آپ نے کہا میرے پاس ہے ہی کوئی نہیں، کیا چڑھاؤں؟ کچھ بھی چڑھاؤ، مکھی چڑھا دو۔ کہاں مکھی چڑھا دو؟ میرے اور آپ کے پیر و مرشد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد ہے، امام احمد بن حنبل جو امام بخاری کی بھی استاد، بڑی جامع کتاب، اس شخص نے مکھی پکڑ کر قبر کے اوپر رکھے، اللہ کی قسم صرف اتنا کام مسلمان سوچ لے۔ تو کہتا ہے کیدا مکھی کو پکڑ کے قبر کے اوپر رکھا، میرے نبی نے زبان نبوت سے فرمایا دخل النار، ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں داخل۔
جان تو بچ گئی اس وقت، لیکن جب مرا ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں داخل ہو گیا۔ دوسرے شخص سے کہا چڑھاوا، کہا نہیں چڑھاؤں گا، لا اشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کروں گا، تلوار میرے پاس ہے، میں تیری گردن اتار دوں گا۔ اس کا میں تجھے یہ کہوں گا ہی نہیں مجھے نہ مار، تو جلدی کر، تو نے جو کرنا ہے کر لے۔ اس نے تلوار ماری، گردن اتار دی۔ آپ فرماتے ہیں شہید ہوتے ہی رب کی جنت میں داخل ہو گیا۔ ایسا ہمیں ہونا چاہیے، جان جائے، مال جائے، گھرانہ جائے، اولاد کٹ جائے، لیکن اللہ سے شرک نہ ہو۔ شرک ہو سکتا ہے، اللہ اسی لیے فرماتے ہیں شرک ہو سکتا ہے تو قرآن نازل ہوا ہے نا، شرک ہو سکتا ہے تو نبی کریم نے فرمایا تھا اللہ ملا تجلی قبری وسن نہیں یوبد، اللہ میری قبر کو مدینے میں شرک کا نہ بلانا، شرک کا اندیشہ تھا۔ تو اس لیے قرآن میں اہم ترین عبادت دعا ہے، وہ ہے عاجزی، امید، فریاد، التجا۔ جس دعا کے اندر ہو یہ صرف اللہ ہی کا حق ہے، کس کو پکارنا ہے؟ اللہ کو پکارنا ہے۔ اور کیسے مدد کرتا ہے؟ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے۔ یہ آیت نمبر نوٹ کر لیجیے، آیت نمبر 60 سورہ مومن 24واں پارہ ہے۔ اللہ ہمیں مومن بنائے۔ سورہ حدید بڑی نماز کے اندر روکٹے کھڑے ہو گئے، مومنوں قیامت کے دن نور تمہارے آگے ہوگا، تمہارے دائیں ہوگا، یہ تمہاری توحید کا نور ہوگا، یہ نبی کی سنت کا نور ہوگا، شرک والے کا نور، نفاق کوڑ والے کا نور نہیں ہوگا۔ آگے آئیں، فرمایا چلتا ہوگا، پیچھے سے منافق کہیں گے ہمیں بھی لے چلو، آواز آئے گی قیل ارجعوا وراءکم، دنیا میں چلے جاؤ، وہاں سے یہ نور ملتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسا مومن بنائے۔ اور قرآن کہتا ہے مومنوں تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو۔ کسی حدیث میں، قرآن کی آیت میں، موضوع حدیث میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ کسی نبی نے کہا مجھے پکارو۔ میں اس کی دلیل دیتا ہوں۔ مدینہ میں ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے نا، بچیاں جو تھی نا وہ دف بجاتے ہوئے وہ گیت گا رہی تھی، طلع البدر علینا، ہم پر چاند طلوع ہو گیا۔ کیسے حسین منظر تھا۔ اور ہمارے اوپر وہ نبی آیا ہے جو کل کی خبریں جانتے، فرمایا نا 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 نا، یہ نہ کہو، واللہ وانا رسول اللہ ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں، میں نہیں جانتا کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ کسی پیغمبر نے نہیں کہا، اور کوئی قبر والا کیسے کہہ سکتا ہے؟ اچھا قرآن بڑا بڑا دلیلوں سے، اگر آپ ٹائم دیں تو میں لکھوا سکتا ہوں۔ کہتے ہیں نہیں جی فلاں بزرگوں کو اللہ کی طرف سے وحی ہوئے تو اسے پکارا کرے۔ ملفوظات میں لکھ ہے احمد رضا بریلوی کی، جنید بغدادی مرید کو لے کے دریا پار کرتا ہے، عقیدے کو صحیح کر لو قیامت کا دن ہوگا، ہم سب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، میری بات کو سن کر ماننے والا بھی جنت میں جائے گا۔ میں قسم سے کہتا ہوں اگر عقیدہ صحیح ہوا، عمل صحیح ہوا تو انشاءاللہ بچ جائیں گے۔ جنید بغدادی دریا پار کرتے ہوئے کہتا ہے مرید کس کو پکارنا ہے؟ کہتا ہے میں اللہ کو پکاروں گا، تو نے مجھے پکارنا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر یہ توحید ہے تو پھر کیا ضرورت پڑی تھی کلمہ پڑھانے کی؟ جنید بغدادی کہتا ہے یا اللہ، اور مرید کہتا ہے یا جنید یا جنید۔ اچھا یا جنید کہنا شروع کرتا ہے تو اس دریا پہ چل رہا ہے، اس نے دیکھا کہ جنید صاحب تو اللہ کو پکارے، کہتا ہے یا اللہ، نعوذ باللہ لکھا ہے جب اس نے یا اللہ پکارنا شروع کیا تو ڈوبنے لگ گیا۔ اب اندازہ کریں کتنا بہتان ہے، اللہ کی مذاق نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے اذا راکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، سورہ یونس ہے اور سورہ عنکبوت ہے، یہ قرآن ہے۔ جب وہ سوار ہوتے کشتی میں تو اللہ کو مخلص ہو کر پکارتے ہیں۔ ایسے من گھڑت باتیں لکھی ہیں۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا جی میں نے کہا یا اللہ، نے کہا پاگل انسان، تجھے میں نے کہا تھا کہ یا جنید پکارنے۔ یہ تو حالت ہے، یہ تو حالت ہے۔ آج تو قبروں میں جنہ طرف پکارتے ہیں، ناچتے ہیں، عورتیں ناچ رہی ہیں، طواف ہو رہے ہیں، بنگڑے ڈالے جا رہے ہیں،
پیروں کے قبروں، پیروں کے قدموں میں، پیروں کے ارد گرد طواف ہو رہے ہیں اور کہتے ہیں یہ سب کچھ یہی ہے مالا تیرے وچ رب دسدا تینوں سجدہ میں تاں کیتا۔ بڑے پیر فریدن کے بارے میں لکھا ہوا ہے، پہلے میں عرض کہتا ہے ظاہر دے وچ پیر فریدن تے باطن دے وچ اللہ۔ چاچڑ واگ مدینہ لگے تے کوٹ مٹھر بیت اللہ، یہ کلمہ کون کہہ رہا ہے؟ ہندو نہیں، سکھ نہیں، پنڈت نہیں، برمن نہیں، کوئی یہودی عیسائی نہیں کہتا، لا الہ الا اللہ کہنے والا کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کتابیں بھری ہوئی ہیں، یقین کریں آپ سنی جائیے میرے سے جو کتابیں ہم نے پڑھی ہوئی ہیں، ہم تو گمراہ تھے، اللہ نے ہدایت دی ہے۔ چاچڑ واگ مدینہ لگے، یہ چاچڑ واگ ہے ہمیں مدینے کی طرح ہے، کوٹ مٹھن ہمیں بیت اللہ ہے، ظاہر دے وچ پیر فریدن تے باطن دے وچ اللہ۔ اور مسلمان عقیدہ سوال کی اس بات ہے۔ اب سے قرآن میں رب کو پکارو، اچھا جب کوئی نہیں تھا تو پھر دنیا کس کو پکارتی تھی؟ جب بابا علی حجویری نہیں تھا، پیر عبد القادر جیلانی نہیں تھا، امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، نبی نہیں تھے، تو لوگ کس کو پکارتے تھے؟ اور جب یہ نہیں ہوں گے کل شیء ہالک، سارے نبی دنیا سے چلے جائیں گے، سارے پیر، سارے صوفیہ، سارے، تو پھر کس کو پکاریں گے؟ ایک اللہ ہی ہوتا ہے جس کو پکارا جائے گا، وہی اس لائق ہے۔ فرمایا تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اللہ کا سچا وعدہ ہے، قسم سے اللہ جھوٹ نہیں بولتا، مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کا پکارا تو صحیح۔ 2 رکعت نماز پڑھ کے اس کو پکاریں، اور اللہ کہتے ہیں تو گونگا ہے دل میں پکار لے، دشمن کے نرگے میں زبان نہیں لا سکتا، کال میں لا دے۔ سچی بات ہے، سینکڑ نہیں لگ دے اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے دعا هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ دعا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ اب میرے جو بھائی کہتے ہیں یہ دعا نہیں کرتے، ہم تو کہتے ہیں دعا عبادت ہے، لیکن دعا ہے کیا؟ ابھی میں پڑھ رہا تھا رات کو بھی کہ زبیر علی زئی صاحب، ثناء اللہ مدنی استاد محترم رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر شیوخ سے پوچھا گیا نمازوں کے بعد دعا کرنا کیسا ہے؟ انہوں نے کہا بدعت ہے۔ جی کیوں؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری زندگی ثابت ہی نہیں ہے۔ اچھا 1-2 منٹ کے لیے یوں کہہ دینا اس کو تو سنت بنا دیا۔ اور میرے بھائی نماز میں جب کھڑے ہو گئے تو ہم نے پکارنا شروع کر دیا سبحانک اللہم وبحمدک، پاک ہے اللہ تیری تعریف ہے، وتبارک اسمک، تیرا نام بڑا برکت والا ہے، وتعالی جدک، تیری شان بلند ہے، ولا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ پکارنا تو شروع کر دیا ہم نے۔ سورۃ فاتحہ ساری پکار ہے، دعا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری سے مدد مانگتے ہیں، سجدے کی دعائیں، تشہد کی دعائیں، فَاسْأَلُوا اللَّهَ مَا شِئْتُمْ حدیث کے الفاظ، امام ابن تیمیہ کا فتویٰ، اللہ کے نبی دعا کے اندر آپ فرماتے ہیں تشہد میں سلام سے پہلے فَاسْأَلُوا اللَّهَ مَا شِئْتُمْ، حدیث کھولیے آپ دیکھیے ذرا، اللہ سے مانگے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں بھائی نماز میں مانگنا ہے دعا کا مطلب، تو وہ کہے تھے مغز دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، یہ دوسری حدیث ہے۔ تو مغز دماغ کے اندر ہوتا ہے یا باہر ہوتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ کبھی باہر ہوتا ہے، اندر ہے نا، جو نماز کے اندر پکارنا ہے وہی مغز ہے۔ اگر اندر پکارنا نہیں ہے رب کو نماز کے اندر، پھر باہر والی دعا کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ کہ اندر سے پیار نہیں کسی سے تو اوپر سے کہنے سے پیار ہو جائے گا، اندر سے نہیں پکار رہا تو اوپر سے کہنے سے رب سن لے گا۔ دل سے پکارنا ہے، مخلص، اسی لیے فرمایا ہے اللہ کو پکارنا ہے، اور انما امرت ان اعبد اللہ مخلص له کی عبادت ہو، مخلص ہو کر پکار ہو تو مخلص ہو کر، خوف ہو تو وہ بھی مخلص، اللہ میں تیرے سے ڈرتا ہوں، تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، تجھے پکارتا۔ اور سنیں منع کہیں بھی نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے عبادت، فرضی نماز کے بعد اللہ کو پکارے دعا کریں، لیکن اکٹھے ہو کر نہیں۔ مولوی صاحب نے ٹھیکہ نہیں لیا، آپ کو اپنی حاجت کا پتہ ہے،
آپ خود رب کو پکاریں. مجھے ایک شخص نے دعا کا کہا, مجھے بھول گیا, بعد میں گالیاں دینے لگ گیا. میں نے کہا کوئی بات نہیں, دے گا بھائی, خود پکارو. اچھا میں ایسے کر رہا ہوں, آپ کو کیا پتا میں نے آپ کی دعا مانگی کہ نہیں مانگی. جب آپ نے ہاتھ اٹھا دیے, اللہ دل نرم کرے گا, خود اس کو پکاریں گے خود. اور دوسری بات, نہ بھی ہاتھ اٹھائیں. اللہ کی قسم آپ کو یہ نماز مسنون اذکار لکھیں, بتائیں ان میں کون سا ایسی دعا ہے جس میں دعا نہیں. ساری دعائیں, اللہ اکبر بھی دعا ہے, استغفر اللہ بھی دعا ہے, اللہ انت السلام منک السلام بھی دعا ہے, رب اعینی علی ذکرک و شکرک بھی دعا ہے. آگے الفاظ دیکھیے جائیں, یہ دعا نہیں ہے. الحمدللہ فرمایا بہترین دعا ہے. اللہ کے نبی 33 مرتبہ پڑھتے. اب آپ نہ بھی اٹھائیں, دعا تو آپ کر رہے ہیں, کون کون کرے دعا کا, لیکن اللہ کے نبی نے نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کے کبھی دعا نہیں مانگی. یہ میرا چیلنج ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کو بھی. اگر کوئی ثابت کرتے ساری زندگی اس کا مرید, ساری زندگی موضوع ضعیف روایت کے ساتھ بھی ثابت کرتے اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھائے, نہیں ملے گا. اس لیے اللہ کے ساتھ مخلص ہو جائے, اس کو پکاریں, دل صاف رکھیں, یقین کے ساتھ دعا کریں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں رب سے مانگتے ہوئے یہ نہیں کہنا میرے گلے سے رحم کر باقیہ سے نہ کریں, نہیں, سب کے لیے دعا کریں, اپنے لیے, اولاد کے لیے. تو جب دعا کریں یقین رکھیں. حدیث میں آتا ہے آخری بات, دعائیں 3 طرح کی ہوتی ہیں. حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں سورہ فاتحہ کے اندر پہلے بارے میں لکھا ہے, یا اور جگہ بھی ملے گا. پہلی دعا جو فوراً ہی قبول ہو جاتی ہے, جو مانگا جاتا ہے اللہ دے دیتا ہے, یہ جلدی ہے, اللہ کہتے ہیں جلدی لوڑ دے دو. دوسری دعا اللہ نعم البدل عطا فرماتا ہے. یہ پیسے مانگ رہا تھا, اللہ نے کہا آج اس کے بیٹے نے جانا ہے, راستے میں اس کا حادثہ ہو جانا تھا, ہم نے اس کو بچا دیا. سچی بات ہے, اب پڑھ لیں تفسیر میں. اس کے ساتھ چور ڈاکو آنے والا تھا, ہم نے اس سے بچا دیا. تیسری دعا کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب جنت میں چلا جائے گا مومن, اللہ اس کے بدلے میں جنت میں عطا فرمائیں گے. اللہ ساری دعائیں قبول فرمائے. ہمارا رب بڑا مہربان ہے. اللہ مشک مردانہ و مرد المسلمین, اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھے اسی طرح توحید پہ زندہ رکھ, موت دے تو ایمان پہ. اللہ بڑے در کے محتاج رکھ, غیروں کے در سے بے ریاض کر دے. ہم تیرے در کے منگتے, تیرے فقیر, تیرے بھکاری, تیری چوکھٹ کے ہم, اللہ تیرے سوا کسی کو, ہم اپنے آپ کو بھولتا نہیں کہتے, ہم بندے ہیں لیکن تیرے بندے ہیں, تیرے سوا کسی سے کیسے مانگ سکتے ہیں. تو نے ہمیں پیدا کیا, تو نے وعدہ کیا, ہم تجھ سے مانگتے ہیں. رب کریم ہماری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو عطا فرما. ہمارے گھر میں روٹی نہیں ہے, آٹا نہیں, چینی نہیں, گھی نہیں, نمک نہیں, ماچس نہیں ہے, اللہ وہ بھی تو ہمیں عطا فرما. ہم غیروں کے محتاج نہیں بننا چاہتے. اللہ کریم اپنی بارگاہ میں, اللہ اپنی بارگاہ میں ہماری اس دعا کو قبول فرما کہ ہم 24 گھنٹے, ہفتہ, مہینہ, سارا سال اور ساری زندگی بس تجھے ہی پکارتے رہے. ہماری زبان پہ غیر اللہ کے لفظ کبھی نہ آئے. رب کریم اس طرح ہم تمہیں پکاریں جیسے تیرے نبیوں نے تمہیں پکارا تھا, اور ہماری دعاؤں کو اللہ کبھی قبول فرما لے. اس طرح قبول فرما جس طرح تو نے اپنے بندے آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا, حضرت نوح کی دعا کو قبول کیا, یونس علیہ السلام کی دعا کو مچھلی کے پیٹ میں قبول کیا, ایوب علیہ السلام کی دعا کو بیماری کی حالت میں قبول کیا, یعقوب نبی کی بیٹوں کے حق میں دعا قبول کر کے بیٹوں کو معاف کیا تھا. اللہ ہم تیرے بندے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, تعریف تیری ہے. اشہد ان لا الہ الا انت, میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اتوب الیک.